أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لتنذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. اب عجبتم، یا تم کو تعجب ہوا، ان جاءکم کہ تمہارے پاس آ گئی، ذکر نصیحت، من ربکم تمہارے پروردگار کے ہاں سے، تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے نصیحت کیسے آ گئی؟ تو کیا خدا کو اپنی مخلوق کا احساس نہیں ہے؟ خدا کوئی ان سے غافل ہے؟ اللہ کو ایک ایک چیز کی خبر ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کے ٹریک پر رہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق، اس کی خوشی اس میں شامل ہے کہ اس کی مخلوق اس کی راہ کو ڈھونڈے اور اس راہ پر عمل کرے. ہر چیز مان سکتے ہیں یہ مشرک، حتیٰ کہ علیہ باللہ اپنے جیسے کسی انسان کو اللہ کا شریک مان سکتے ہیں. نہیں مان سکتے تو بس یہ نہیں مانتے کہ ایک آدمی ایک ہی ہے وقت میں وہ بشر بھی ہو اور خدا کی طرف سے بھی آیا. یہ کہتے ہیں بشریت نہیں ہونی چاہیے، انسان نہ ہو، کوئی اور چیز ہو. ہم جیسا کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا آدمی یہ کیسے ہو گیا؟ اسے کیسے رسالت مل سکتی ہے؟ اور ان کو کسی اور کے متعلق کہو کہ یہ خدا ہے، علیہ باللہ خدا کا بیٹا ہے، کفارہ ہو گیا سارے گناہوں کا. یہ سب چیزیں دنیا مان لے گی، یہ بس نہیں مان سکتے. یہ ایسی چیز ہے جو ہمیشہ سے ان کافروں میں رہی ہے، اور وجہ یہ کہ وہ اپنے آپ پر انبیاء علیہ السلام کو قیاس کر لیتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں ویسے یہ بھی ہیں. اور یہ قیاس بہت غلط چیز ہے، ایسے ہی غلط ہے جس کو وہاں روم نے لکھا ہے کہ کار پاکاں از قیاس خود مگیر. اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا، ان کے کاموں کو اپنے کام پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر، اگرچہ لکھنے میں شیر جو درندہ ہے اور شیر جو کہ دودھ ہے ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن وہ تحریر ایک ہے شیر اور شیر کی، لیکن اس کی حقیقت میں فرق ہے. بس یہی بات یہاں بھی آ گئی. انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی، علی رجل منکم، ایک آدمی کے اوپر، یعنی ایک آدمی کے ہاتھ سے. اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ یہ پیغام فلاں کے ہاتھ بھجوایا ہے، تو مطلب اس کی ذات سے اسے کہہ دیا تھا علی رجل منکم. اور وہ آدمی کون ہے؟ منکم، تم کافروں ہی میں سے ہے. بس اس بات پہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی نے نصیحت ایک آدمی کے ہاتھ سے بھیج دی اور آدمی بھی تم میں سے ہے. یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھی، وہ پہلے گزر چکا ہے. انہوں نے کہا ان دو بڑے بڑے شہروں میں کیا یہ ایک یتیم بچہ تھا بس اس کو نبوت ملنی تھی؟ اور بھیجا کس لیے؟ لینذرکم، تاکہ تمہیں ڈرائے. یہ ہے نذیر، ڈرانے والا. ینذرکم تاکہ تمہیں ڈرائے، اسی سے لفظ نذیر بنا نا. اور قرآن پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کو بھی یہ فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت خوشخبری سنانے کے لیے بھی جنت کی اور ڈرانے کے لیے بھی. تو انہوں نے کہا بس اتنی سی بات ہے کہ تم تعجب میں گرفتار ہو کہ تمہاری طرف تمہارے پروردگار نے ایک نصیحت کی چیز بھیج دی ایک آدمی کے ہاتھ، اور اس لیے بھیجا تھا کہ تمہیں ڈرائے سنائے. وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، جب اللہ نے تمہیں نائب بنایا، جب خلیفہ کر دیا، سردار بنا دیا، مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اللہ نے تمہیں اس کا نائب بنا دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا اس کے بعد بڑی ترقی انسانیت کی یہ ہو گئی تھی. اسی وجہ سے
خیال یہ آتا ہے کہ جتنے بھی اقوام نے اب تک قاعدے مقرر کیے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے یہ 1700 سے لے کے اور 2200 سال قبل تھے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے، ممکن ہے کوئی وقت آئے جب یہ تاریخ بدل جائے اور کچھ ایسے آثار نکل آئیں جن سے پتا چلے کہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ قدیم اور پرانے تھے، کیونکہ 2000 برس 3000 برس یہ تو معمولی سی چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ذکر کیا اور یہ کہا کہ تم حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس میں آئے ہو اور قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سردار بنے ہو، اور یہ جو سرداری خدا نے تمہیں دی ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، ایک تو سرداری ملی، دوسرے وزادکم، اور اللہ نے زیادہ دیا ہے فی الخلق، تمہیں تمہارے جسم میں بسطتاً پھیلاؤ دیا۔ یہ چیز آگے بھی آ رہی ہے، وہاں بات کریں گے۔ انہوں نے کہا تمہیں خدا نے اچھا جسم دیا ہے، اس کی بھی قدر کرو، اور یہی چیز پہلے بھی گزر چکی دوسرے پارے کے آخر پہ جہاں طالوت کا قصہ آیا تھا، وہاں بھی یہی تھی کہ اللہ تعالی نے بسطتاً فی العلم والجسم، اور انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا، یہ طالوت ہمارے سردار کیسے بن سکتے ہیں، حالانکہ یہ آدمی تو بڑا مطلب ولم یؤت سعۃ من المال، غریب ہے، پیسے نہیں دیے گئے اسے۔ وہاں پہ بھی آیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پیسے تو نہیں ہیں لیکن فی العلم والجسم، اس کا علم دیکھو، اس کا جسم دیکھو، جب دست بدست لڑائی ہوگی تو اس میں جسم کام آئے گا، خدا نے اسی جسمانی قوت کتنی دی ہے۔ یہاں بھی فرمایا ہے کہ وزادکم فی الخلق بسطۃ، اور اللہ نے تم کو دیا ہے بدن میں پھیلاؤ، بہت اچھا جسم خدا نے تمہیں دیا ہے۔ فاذکروا، یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کے احسان، اللہ کے احسان یعنی وہ دن جن دنوں میں خدا کے احسانات تم پر ہوئے ہیں، ان دنوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تمہارا بھلا ہو، یعنی ان دنوں کو یاد کرو گے جن دنوں میں خدا نے تمہیں عروج دیا تھا، خدا کے انعامات تم پر ہوئے تھے، تو اس سے جو جذبہ پیدا ہوگا وہ ہوگا کس چیز کا جذبہ؟ شکر کا، اللہ کی فرما برداری۔ یہ ہے دلیل اس کی کہ اصل عبادت اللہ کا شکر ہے، کہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ تعالی کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر بھی خدا کا شکر ادا کرتا رہے، اور اللہ تعالی کے سامنے ہمیشہ سر جھکائے رکھے۔ ہزاروں انعامات ہیں جو آدمی پر ہوتے ہیں اور ہم لوگ اس کی کیئر نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا دیکھو ان دنوں کو یاد کرو جن دنوں میں اللہ نے تم پر احسان کیا۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں آلاء اللہ کی جو اصطلاح آئی ہے، یعنی قوموں کے جو آلاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے وہ دن، اللہ کی طرف سے وہ مہربانیوں کے دن، خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے دن اور قوموں کے عروج کے دن، انہوں نے وہ اپنی اصطلاح یہیں سے لی ہے، آلاء اللہ سے۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنی قوم کو سمجھایا اور فرمایا کہ لعلکم تفلحون، شاید کہ تمہارا بھلا ہو۔ اس ایک آیت میں انہوں نے دیکھیے کتنی چیزیں گن دی۔ انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو مجھے جو بھیجا ہے اس لیے کہ تاکہ تمہیں ڈراؤں، یہ نبوت اور رسالت خدا کا انعام تھی جو اس قوم پہ ہوئی۔ دوسری انہوں نے کہا کہ اللہ نے تم پر یہ مہربانی کی کہ اس نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے بعد تمہیں بسایا ہے۔ یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے بعد جو بسانے کا ذکر ہے، یعنی نفس آبادی میں ایک آبادی وہ تھی، اور اس کے بعد شام میں اب تمہیں اللہ نے بہت ترجیح دی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس زمین میں حضرت نوح علیہ السلام تھے وہی ان کی تباہی، اس قوم کی تباہی کے بعد وہ زمین تمہیں مل گئی، کیونکہ اگر یہ ترجمہ اور تشریح مانی جائے تو تاریخی اعتبار سے غلط ہو جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا علاقہ عراق اور اس طرف کا تھا، اور یہ جو قوم تھی یہ شام اور ادھر اس کے بعد جو آگے علاقے آتے ہیں شام سے ایران، اس طرف کو پائی جاتی تھی۔ تو اس لیے یہاں پر مراد یہ ہے کہ آبادی کے اعتبار سے دنیا میں ایک آبادی خدا نے وہ رکھی تھی، اور اس کے بعد جب ان کی تباہی ہو گئی، وہ ختم ہو گئے، تو تم ہو دوسرے جنہیں اللہ نے اس کے بعد دنیا میں آباد کیا۔ اور یہ سب چیزیں، یہ دوسرا انعام تم پہ خدا نے کیا۔ تیسرا انعام اللہ کا، اس نے تمہیں خلق میں جسم اچھا دیا،
یہ سارے انعامات یاد کرو، اور اس کا بھی نتیجہ یہ کہ اللہ کی خلق، اللہ کی سلطنت، اللہ کی بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہو رہا. تفلحون، تمہیں فلاح ملے گی، تمہارا بھلا اس میں